نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد صلوات، صلی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواصل الحمد بسم اللہ، والنعم بالشکر، آہا، نحمده وعلائه كما نحمده بلائه، بسم اللہ، صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وإليهم وأوصي بحقوقهم أجمعين من يوم العداوة وظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، المال والبنون زينة حياة الدنيا، صلوات سب مل کے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے کہ محفل کی روحانیت دوبالا ہو جائے۔ میری جانب سے اور بانیان جشن کی جانب سے، نظامیہ کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں جشن انوار شعبان کی مبارکباد۔ یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری طرز خطابت آپ کے لیے یقیناً ناشنا ہے اور میں آپ کی سماعت کی بلندیوں سے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، لیکن ہمارا تعلق اس ولایت سے ہے کہ اگر رہنے والا ایران کا بھی ہو اور دل میں علی ہو تو منا اہل بیت ہو۔ نہ مجھے پڑھنا ہے نہ آپ نے سننا ہے، ہم دونوں کو مل کے جشن منانا ہے۔ جشن ہے اور جشن کا تقاضے یہی ہوتے ہیں کہ جشن منایا جائے، جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے، اور یہ تو ویسے ہی مسلسل عیدوں کا مہینہ ہے، اور یہ حدیث 11ویں امام کی موجود ہے کہ اللہ نے 4 عزت والے مہینوں کو شعبان کے چاند کے نور سے بنایا۔ خطیب کی تائید میں نہیں، غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا۔ سارا غدیری مجمع ہے میرے سامنے۔ تعداد نہ آل محمد کے نزدیک کل اہم تھی، نہ مذہب آل محمد میں آج اہم ہے۔ اگر تعداد اہم ہوتی تو کبھی 9 لاکھ کے مقابلے پر 72 نہ، 4 ہو مگر 4000 کے برابر سننے والے۔ اللہ آپ کے کھلتے ہوئے چہروں کو سلامت رکھے۔ آنے والے جشنوں کو یہ بتا دوں کہ یہ عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ جو زبان شعبان میں نہ بول سکے اللہ کو پھر وہ رمضان میں بولتی ہوئی اچھی
میں کربلا کے پنجتن آئے ہیں. آہستہ سے کہہ دیا آپ نے, آہستہ سے سن لیا. کربلا کے پنجتن آئے ہیں. پہلی کو شہزادی کی آمد ہے, 3 کو سید الشہداء کی, 4 کو ابوالفضل العباس کی, 7 کو جناب قاسم کی, 11 کو علی اکبر کی, اور 15 کو میرے زمانے کے امام کی. اور زمانہ اگر تاریخوں پہ ہی غور کر لے تو شاید میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل سہل اور پہلے زینے سے آغاز کروں تاکہ میں اور آپ ہم آہنگ ہو جائیں اور پھر تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھیں. جو پہلی کو آئی ہے وہ بھی پردہ دار ہے, 14 کو آیا ہے وہ پہلی کو ہستی آئی ہے وہ بھی پردہ دار ہے, اور جو 15 کو آیا ہے وہ بھی پردہ دار ہے. انہی 2 پردوں کے درمیان کربلا کی ساری حقیقت اتری ہوئی. پہلے پردے کو زینب کبریٰ کہتے ہیں, اور پردے کے دوسرے سرے کو حضرت حجت کہتے ہیں. اور تقاضا بھی یہی ہے, اصول بھی یہی ہے, اور ہم نے اپنے بزرگوں سے علماء سے سیکھا بھی یہی ہے کہ تاریخ جس سے منسوب ہو پھر سارا تذکرہ اسی ذات کا ہونا چاہیے. آنے والے سارے جشن آپ کو مبارک ہوں. یہ وہ پاکیزہ مہینہ ہے جس کا اللہ جانے اللہ نے آغاز یہیں سے کر کے اور 14 منزلوں تک مسلسل, یہ مشاہدے کی بات ہے, یہ میرے بزرگ دعائیں جلدی سے بتائیں گے آپ کو کہ چاند اتنا سا ہوتا ہے ہلال جیسا, اور بڑھتے 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 14ویں منزل پہ جا کے کامل ہوتا ہے, اور پھر 14 کے بعد دوبارہ گھٹنے لگتا ہے. بتا رہا ہے نورانی وہی ہے جو 14ویں منزل تک ساتھ رہے گا, اور جس نے 14 کا دامن چھوڑا وہ پھر گھٹنا شروع ہو جائے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا مزاج کس بلندی پر ہے. بڑے اچھی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے میرے محترم سے. دل چاہ رہا ہے کہ 2 اشعار سے آغاز کروں تاکہ آپ مسلسل ہو جائیں. یہ نہ سوچے زمانہ کہ اگر بیٹی ہے تو علی کی بیٹی کی وہ فضیلت نہیں ہو سکتی جو بیٹوں کی ہے. پہلے تو نور میں مذکر مؤنث ہوتا نہیں ہے, نور میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا, اور اس گھر کی بیٹیاں ابھی بیٹوں جیسی ہیں. بہت بڑا شاعر گزرا ہے فارسی زبان کا, نور اللہ امان سامانی. حرم رضوی سے, مولا رضا کے حرم سے اس کا دیوان چھپتا ہے, اور اس دیوان میں مختلف منقبتیں اس نے کہی ہیں. جناب علی اکبر کی بھی کہی ہے, شہزادہ علی اصغر کی بھی کہی ہے, سید الشہداء کی بھی, اور ابوالفضل العباس کی. تو جب شہزادی کی منقبت اس نے کہی, میں زمینہ ہموار کر رہا ہوں, اچھے کسان کی نشانی یہ ہوتی ہے پہلے وہ زمین تیار کرتا ہے اور اس کے بعد ورنہ بیج ضائع ہو جاتا ہے. تو میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جشن کا زمینہ ہموار ہو جائے تو پھر بات آگے چل سکے. ایک ایک مومن اپنی توجہ میرے اوپر مرکوز رکھے. وہ کہتا ہے زن میں گو مرد آفرین روزگار, زن میں گو بنت الجلال اخت الوقار. کہ اس کے بارے میں کیا کہوں, مرد آفرین روزگار, کہ مردوں کی شجاعت جس کی شجاعت کے آگے سر جھکائے ہوئے. زن میں گو بھائی یہ طے ہے کہ بڑے گھروں کی خوشی میں اگر کوئی چہرہ بگاڑ کے شریک ہو نا تو پہلی دفعہ تو اسے بلا لیا جاتا ہے, مگر اگلی دفعہ اسے انویٹیشن نہیں آتا. تو یہ جب جشن ہوتا ہے فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں, ایسا نہ ہو جنت میں جا کے علی سے کہے مولا یہ چہرہ بگڑا ہوا ہے, اگلے جشن میں اسے نہیں بلایا جاتا. مولا آپ کے کھلتے ہوئے چہروں کو سلامت رکھے, شاد رکھے. کھلکھلانے کے دن ہے, مسکرانے کے دن ہے, خوشیوں کا مہینہ ہے شروع سے آخر تک. آپ میری طرف متوجہ ہو جائے تو مصرع آپ کے حوالے کروں. زن میں گو مرد آفرین روزگار, کیا کہوں اس کے بارے میں کہ مردوں کی شجاعت جس بی بی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے. زن میں گو بنت الجلال اخت الوقار, اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں جو اللہ کے جلال کی بیٹی ہے, اللہ کے وقار کی بہن ہے. اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آپ آمادہ ہو گئے, مجھے یقین ہے بات ضائع نہیں ہونے جا رہی. اگلا شعر پڑھتا ہوں اور یقیناً اسی بلندی کے ساتھ آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے. زن میں گو مرد آفرین روزگار, زن میں گو بنت الجلال اخت الوقار, زن میں گو خاک درش نقش جبی, زن میں گو دست خدا در آستی. کہتا اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں, کہہ تو کچھ نہیں سکتا. جس کے دروازے کی خاک میری سجدہ گاہ ہے, اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں
جس کی آستین میں اس کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ. وہ مرد آفرین روزگار جلال بیٹی ہونے کی فضیلت اپنی جگہ ہے علی کی، مگر ذات جناب عالیہ میں جو کمال ہے اس کمال کو سمجھنا بھی تو بہت ضروری ہے نا. آیت پڑھی ہے میں نے اور سورہ مبارکہ کاف کی شہرہ آفاق مشہور زمانہ آیت ہے. یہ آیت جتنے بہتر طریقے سے آپ تک پہنچ جائے گی اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہے. آیت کا ترجمہ کروں، ایک صلوات بی بی کی ذات پہ ایسے پڑھیں کہ پتہ چل قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون زینت حیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور باقیات الصالحات روک کے پہلے جلدی سے یہ معنی سمجھا دوں میرے بزرگ تشریف فرمائے نوجوان دوستوں کے لیے آسانی ہو جائے. باقیات الصالحات کیا ہیں؟ دو قسم کے عمل ہے جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس تک پہنچتے رہتی ہے ان کی جزا. ایک ہے موت کے بعد تو دائمات، ذرا سی مشکل بات ہے مگر مشکل کشا کے صدقے میں آپ کے حوالے. موت کے بعد تو دائمات باقیات الصالحات. موت کے بعد تو دائمات وہ برا عمل کہ میں نہ بھی رہوں تو اس کا عذاب مجھ تک پہنچتا رہے. اور باقیات الصالحات وہ اچھا عمل، وہ صالح عمل جو باقی رہے اور اس کی جزا مجھ تک آتی رہے. مثال دیتا ہوں، کسی نے کسی بچے کو نعت کہنا، کوئی شعر کہنے والا اگر یہاں میں تو نہیں جانتا، میں نے بچے کو نعت کہنا سکھائی پیغمبر کی. اب میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن جب تک وہ نعت کہہ رہا ہے. میں نے کسی کو منقبت کہنا سکھائی. اب جب تک منقبت پڑھ رہا ہے، میں جب دیکھ رہی جب تک منقبت پڑھ رہا ہے مجھے جزا ملتی رہے گی نا. میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، میں نے نعت کہنا سکھائی، جب تک نعت کہہ رہا ہے تب تک اس کی جزا مجھے ملتی رہے گی. جملہ روک کے فقرہ کہہ دوں، تلاش کرے نا پھر پیغمبر کی پہلی نعت کس نے کہنا سکھائی. اب میں عزاداروں کو عزاداری کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ قریب ہو جائیں. باپ نے بیٹے کو ماتم کرنا سکھایا. جب تک حلقہ ماتم میں کھڑا ہے آپ کو جزا مل رہی ہے یا نہیں؟ اب اس سے قریب ہو کے ماتمیوں کو مثال نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اچھا عمل کرنا سکھایا جب تک وہ عمل کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں باقیات الصالحات. مثال دیتا ہوں آسان، رستے پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، میں نے ہٹا دیے. سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر فقہ و حدیث کی بڑی بڑی کتابوں تک گزرنے والے کو آسانی ہو رہی ہے، مجھے سزا مل رہی ہے. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. رستے پہ کانٹے تھے نہیں، میں نے بچھا دیے. اب جب تک گزرنے والے کو اذیت ہو رہی ہے مجھے عذاب ہوتا رہے گا یا نہیں ہوتا رہے گا؟ زمین تھی آپ کی، آپ نے کر دی مسجد و امام بارگاہ کے نام. اب جب تک عزاداری ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، جزا ملتی رہے گی. یہ ایک رخ ہے. زمین تھی مسجد و امام بارگاہ کی، میں نے قبضہ کر لیا. اب جب تک حقدار کو واپس نہ مل جائے جس نے زمین پہ قبضہ کیا، جب تک حقدار کو واپس نہ مل جائے تب تک عذاب ہوتا رہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ کہہ رہا مال، توجہ، اور بیٹے دنیا کی حیات کی زینت ہے. اور باقیات الصالحات جزا میں بھی بہتر ہے، ثواب میں بھی بہتر ہے، امید میں بھی بہتر ہے. بس پوچھنا یہ ہے کہ قرآن ہمیں بتا چکا کہ مال اور بیٹے زینت ہیں اور علی بیٹی کو زینت کہہ رہے ہیں. جو آیت میں نے پڑھ لی وہ قرآن ناطق کو نہیں معلوم. سوچنا بھی کفر ہے کہ علی آیت نہیں جانتے. علی کا کچھ نہیں بگڑتا، میرا ایمان چلا جائے گا. تو مولا کو نہیں پتا کہ قرآن نے کہا ہے نعوذ باللہ کہ مال اور بیٹے زینت ہے اور علی بیٹی کو زینت کہہ رہے ہیں. پہلا جملہ بغیر تمہید کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہی سے مجھے پتہ چل جائے گا کتنی دیر اور کس روش پہ جشن چلتا رہے گا. مال اور بیٹے زینت ہیں اور جناب امیر بیٹی کو زینت کہہ رہے ہیں. مولا
یہ ربی کا عزادار بیدار ماتمدار شیعان حیدر کرار کا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہے, آپ بیٹی کو زینت کہہ رہے ہیں. کہا حضرت زیدی پھر پڑھو آیت المال والبنون زینت و حیات دنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. میں نے کہا مولا پھر آخرت کی زینت کیا ہے؟ تو شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ملی الصلاۃ اللیل زینت الآخرہ, نماز شب آخرت کی زینت ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا حسین نے امام ہو کر کیوں کہا تھا زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. مال اور بیٹے دنیا کی حیات کی زینت ہے. اور علی شہزادی کو زینب, اور یہ نام خود علی نے بھی نہیں رکھا ہے. 10 12 جلدوں میں بی بی پہ کتاب لکھی گئی. علامہ سید علی عاشور نے عربی زبان میں 10 جلدوں میں شہزادی پہ کتاب لکھی موسوعہ زینب الکبریٰ. سب سے شہرہ آفاق کتاب جو شہزادی پہ آج تک لکھی گئی ہے وہ علامہ نور الدین حائری جزائری کی ہے, اور ان کے لکھے ہوئے جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں. بے اے نہیں جو سیرت کی کتاب ملے یہ لفظ آپ کو مل جائیں گے کہ جس وقت شہزادی کی آمد ہوئی ہے 1 شعبان کو تو پیغمبر گھر پہ نہیں ہے. نہیں کوئی مسئلے کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو اساتذہ سے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ جو ان کے فضائل پہ حیران اسے اور حیران کرتا ہے. جو چہرہ کھلے اسے اور کھلانا چاہیے, اور اگر کوئی خدا نخواستہ جلے تو اسے اور بھی زیادہ جلانا چاہیے. تو میرے سامنے تو آل محمد کے چاہنے والوں کے کھلتے ہوئے چہرے ہیں. جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا وہاں تک کے لیے فقرہ کہنے جا رہا ہوں. جس وقت شہزادی آئی ہیں علی گھر پہ ہیں, پیغمبر گھر پہ نہیں ہے. رحل عصمت پر قرآن زینبی کو اٹھا کر جیسے خطابت سب نہیں جانتے نا ویسے سماعت بھی سب کو نہیں آتی. جس کو فن سماعت اللہ نے عطا کیا ہے اسے ہدیہ کرتا ہوں جملہ. قرآن زینبی اٹھا کر علی کے پاس آئی شہزادی. کہا علی بیٹی آئیے دنیا میں نام رکھیے. کہ سیدہ نام نہیں رکھ سکتا. کہ وجہ کہ میں اللہ کے نبی پہ سبقت نہیں کر سکتا, میں اللہ کے نبی پر سبقت پہل نہیں کر سکتا. 3 دن بعد پیغمبر آئے. شہزادی پھر دختر کو آغوش میں لے کے پیغمبر کے پاس آئی. کہ بابا نام رکھیے. کہ علی باب مدینۃ العلم, علی نے نام کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نبی پہ سبقت نہیں کر سکتا. جملہ آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے. کہ فاطمہ پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. سن کے یہی جائے گا. نعرے میں ساتھ نہیں ہوں, ان سے ناراض ہے کہ نعرے سے ناراض ہے؟ بسم اللہ حقدار نعرہ پھر میں بھی اللہ پہ, آپ بولیں گے تو منزل حاصل, میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملہ کہا کتابوں کے لفظ یہ فنزل جبرائیل, حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ بعد السلام کہہ رہا میں نے جو لفظ میں نے دیکھے میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں نے لوح محفوظ کو اس شہزادی کے نام زینب سے زینت دی. ربی والو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے سنا ہے, اگر ٹھیک سنا ہو تو میری تائید کر دیجیے گا, اور غلط کہہ رہا ہوں تو برملا تردید کر دیجیے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے, خاموش نہیں رہنا. میں نے سنا قرآن بھی لوح محفوظ سے آتا ہے. قرآن ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا, آتا ہے نا لوح محفوظ ہے. اور پھر جبرائیل کہہ رہے اللہ نے لوح محفوظ کو اس نام سے زینت دی ہے. پتہ چلا صرف علی کی زینت نہیں قرآن کی زینت ہے. میں تو ابھی اپنی منزل تک آیا ہی نہیں ہوں, ابھی تو تمہیدی مرحلہ ہے. صرف علی کی زینت نہیں قرآن کی بھی زینت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ اذا کان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تک یقرأ القرآن, اگر حسین بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے اور جناب زینب آ جاتی حسین قرآن کی تلاوت روک کر زینب کی تعظیم میں کھڑے ہوتے.
بعض لوگ آل محمد سے زیادہ شریعت کے سگے ہوتے ہیں. حدیث پیغمبر ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا اور غیر قرآن کے لیے قرآن کی تلاوت کو روک دے اس کے لیے جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. میں نے تو جملہ کہہ بھی غیر قرآن کے لیے. تو جو حدیث میں نے 1400 سال بعد سن لی پڑھ لی وہ امام حسین علیہ السلام مجسم شریعت ہے, جو سرتا پا سراپا شریعت ہے. اس حسین ابن علی کو یہ حدیث نہیں پتا. اگر مان لو کہ نہیں پتا تو امامت داغدار ہو جائے, اور اگر پتا ہے تو قرآن کی تلاوت روک کے بتا رہے زینب غیر قرآن نہیں ہے, عین قرآن. غیر قرآن نہیں ہے, عین قرآن. اچھا مجھے نہیں پتا لوگ حیران کیوں ہو جاتے ہیں جس کے گھر کی کنیز کا کہا ہوا جملہ اللہ قرآن بنا دیتا. جناب فضا نے سائل سے کہا نہیں تھا کہ نہ تمہارا لا اريد جزاؤں, نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے, اللہ نے بے نہیں یہ جملہ سورہ دہر میں رکھ دیا. اچھا چلیے اب حیران ہو جائیے تو زیادہ کرتے ہیں. کنیز تو پھر کنیز ہے, اللہ تو اس گھرانے کے گھوڑوں کی بھی بات کرتا ہے. چھوٹا سا مسئلہ میرا حل کریں گے تو پھر ذرا سمجھ بن جائیں گے اور پھر آگے آسانی سے چلیں گے. ایک کپڑا ہے, میں نے قرآن منگا لیا امام بارگاہ کی انتظامیہ سے, اور میں نے کہا کہ یہ کپڑا لے آئیے مجھے جزدان بنانا ہے. سامنے رکھا ہوا تھا, میں نے کہا بھائی یہ کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ کہنے لگے نہیں قبلہ ہمیں شک ہے کہ یہ کپڑا اتنا طاہر نہیں ہے کہ یہ قرآن کا جزدان بنے. یقین نہیں ہے اس کی ناپاکی پر, شک ہے کہ یہ اتنا پاک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جس کپڑے کو, یہ تو طے ہو گیا نا زینب عین قرآن ہے, جس کپڑے کی طہارت کا مجھے یقین نہ ہو, اس کی عظمت قرآن کی جیسی نظر نہ آئے, میں اس کا جزدان نہیں بناتا. بحث چھوڑے زمانہ, اس سوال کا جواب دے دے کہ علی نے زینب جیسے قرآن کو عبداللہ بن جعفر جیسا جزدان دیا ہے, برابر نظر آئی تو دیا ہے. عظمت برابر نظر آئی. ہاں بڑی بحثیں ہو رہی ہیں عصمتوں پر, میں یہ دروازے ہی بالکل بند کیے دیتا ہوں. پیغمبر کی حدیث ہے, جانتے ہیں نا جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں عبداللہ, اور یہ ابھی گزری ہے 24 رجب. 24 رجب ہے یوم فتح خیبر. میں نے کوئی نئی بات کر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو شاید لگتا ہے کہ میری بات پہنچ نہیں پا رہی. فتح خیبر, لیکن خیبر کے دن ایک اور واقعہ بھی ہوا جس دن خیبر فتح ہوا. جناب جعفر ہجرت حبشہ سے واپس آئے, یہاں خیبر کو فتح کر کے علی پلٹ رہے ہیں, وہاں علی کا بھائی پلٹ رہا ہے. اور پیغمبر کا یہ جملہ میں صرف شیعہ کتابوں میں نہیں, درجنوں علماء اہل سنت کے یہاں دکھا سکتا ہوں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کس بات پہ زیادہ خوش ہوں, فتح اللہ الخیبر ام قدوم جعفر, علی کے خیبر اڑانے پہ زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آ جانے پہ زیادہ علی کے خیبر اڑانے پہ زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے واپس آ جانے پہ؟ کوئی تلازمہ تو ہونا چاہیے نا, کوئی کمپیریزن تو ہونا چاہیے. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے, مال غنیمت ملا ہے, کفار کو مارا ہے, اور جعفر تو صرف چل کے آئے ہیں. تو لوگوں نے پوچھ لیا سرکار خیبر فتح ہونا کجا, جعفر کا آنا کجا؟ مسکرا کے کہا میری اور جعفر کی تینت ایک ہے. میں آسان کرتا ہوں تاکہ نوجوان دوستوں تک پہنچے. یہ تینت, یہ جس مٹی سے میں اور آپ بنے نا, یہ کہلاتی ہے تینت. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں جو میری تینت وہی جعفر کی تینت, جو جعفر کی تینت وہی عبداللہ بن جعفر کی تینت. اور جملہ کہوں, جو عبداللہ کی تینت وہی اون و محمد کی تینت. اور یہ حدیث تو آپ کی بہت سنی ہوئی ہے, میری اولاد پر, عقیل کی اولاد پر اور جعفر کی اولاد پر صدقہ خون کی وجہ سے.
خون باطن ہوتا ہے، تینت ظاہر ہوتی ہے. پیغمبر کہہ رہے جعفر ظاہر بھی مجھ جیسا ہے، باطن بھی مجھ جیسا ہے. جب جیسے ہی جناب بھائی تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا ہے پہلی شعبان کو، میں حاضرین و غائبین کو تاکید کرتا ہوں کہ اس شہزادی کی عزت کریں، یہ شبیہ خدیجہ ہے. نہیں آپ کو سمجھ میں آیا؟ عبداللہ کی دینت مصطفیٰ کی دینت، عبداللہ کا لہو مصطفیٰ کا لہو. مصطفیٰ جیسا تھا تبھی تو خدیجہ جیسی سے عہد ہوا. یہی پڑھنا آتا ہے. ماں کی بلاغت اور زبان کا اندازہ ہوتا ہے بچے کی زبان سے. اگر ماں کی زبان شستہ اور شائستہ اور صاف ہوگی اولاد کی زبان صاف ہوگی. اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ ماں کی زبان خراب ہو نا تو اولاد کی زبان خراب ہوتی ہے. اسی لیے آپ جو زبان بولتے ہیں اسے مادری زبان کہتے ہیں. ماں بولی جسے آپ کہتے ہیں وہ مادری زبان. پدری زبان کیوں نہیں ہوتی؟ بچہ سیکھتا ہی ماں سے ہے. پکی بات ہے نا کہ مادری زبان ماں کی وجہ سے ہوتی ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں، فیصلہ میں آج تک نہیں کر سکا کہ پیغمبر معراج سے واپس آئے تو آ کے پوچھ لیا کسی نے کہ آپ کا رب کس لہجے میں بول رہا تھا. کہنے لگے خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، علی کے لہجے میں پروردگار بول رہا تھا. اللہ جانے بنت اسد کا لہجہ کیا ہے. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں. سوال لاکھ نعرہ. کیا بات ہے بھائی، آپ کی زندہ باد. بسم اللہ. مولا آپ کے مسکراتے چہروں کو ایسے ہی مسکراتا رکھے، کسی دشمن زینب کے محتاج نہ ہو. بڑی توجہ رکھیے گا، کسی منزل تک لے جا رہا ہوں میں آپ کو. جو ماں کا لہجہ وہی بیٹے کا لہجہ. آئیے کربلا میں جناب اون کا لہجہ سناؤں تاکہ لہجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ 99% سماعتوں سے جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ پہلے نہیں ٹک. اس گھر کے جتنے شہزادے ہیں نا کیا وہ غازی کے شاگرد ہیں. بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب قاسم ہو، جناب علی اکبر ہو. دیکھیے اون و محمد سے وہ پیار نہیں ہے شہزادی کو جو علی اکبر سے ہے. بی بی کی خوشنودی کے لیے جلدی سے آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں. علامہ علی ربانی خلخالی ایک عالم گزرے، 5 جلدوں میں انہوں نے ابو الفضل پہ کتاب لکھی ہے چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم. نام یاد رہے گا. اور کوئی جلد 600 صفحے سے کم کی نہیں ہے. 3000 صفحے غازی کے فضائل پر، اور لوگوں کو علی کے فضائل زیادہ. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ مدینے کے پیچھے سرکنڈوں کا جنگل تھا جہاں بنی ہاشم تلوار چلانے کی مشق کیا کرتے تھے. تو ہر اچھے استاد کی یہ نشانی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی شاگرد کا امتحان لیتا ہے نا. تو جناب عباس نے تیت الحنک ہوتا ہے نا جو امامے میں سے، اس سے نقاب کی. جناب علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں، سبز امامہ دیکھا، آگے کہنے لگے لگ رہا ہے بنی ہاشم ہو تم. توجہ جملہ ضائع نہ ہو، لگ رہا ہے بنی ہاشم ہو. پلٹ کے کہنے لگے ہاں حیدر کرار کا پوتا ہوں. حیدر کرار کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں. کہنے لگا اچھا پھر بڑے شجاع ہوتے ہو بنی ہاشم، تو مجھ سے نبرد آزما ہوگے، لڑائی کرو گے؟ ہاں بالکل. میں پھر اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 لوگ اور ہیں. ہاں کا کوئی بات نہیں، کا 4 ہیں، کا 8 ہیں. کہنے لگا لیا میں عباس کا شاگرد ہوں. جملہ سناؤں اگر آپ آمادہ ہے. 2 ہے، 4 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 20 ہے، 100 ہے. قاضی نے کہا میرا ساتھ امتحان ہے، میرے ساتھ پورا لشکر ہے. مسکرا کے کہا اچھا پھر جا تو لشکر لے آ، میں چچا عباس کو. میں نے پہلی اور 4 شعبان جوڑ دیا آپس میں. تو لشکر لے آ، میں چچا عباس کو لے آؤں. تو ہر شاگرد، ہر شہزادہ عباس کا شاگرد ہے. اور ان شہزادوں کے بارے میں تو کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ جس دن دنیا میں آئے تھے جناب زینب غازی کی آغوش میں رکھائی تھی کہ تمہیں پالنا ہے. جیسے جناب علی اکبر کو بی بی نے پالا ہے نا، اون محمد کو
حضرت ابوالفضل نے پالا ہے. تو تلوار چلانا، رنگ ڈھنگ، میدان حرب، گھوڑا چلانا، تلوار چلانا، تیر چلانا، نیزہ چلانا، سب انہوں نے سکھایا ہے. گھوڑے نہیں تھے شہزادوں کے پاس، جناب اون ابوالفضل کے گھوڑے پہ سوار تھے. اور حضرت محمد جو چھوٹے شہزادے ہیں وہ سہیر قین کے گھوڑے پہ تھے. دونوں کے ہاتھ پہ ایک ہوتی ہے تلوار، ایک ہوتا ہے نیمچا. تلوار بڑی ہوتی ہے، نیمچا یعنی آدھی تلوار. تو بچے کم سن تھے، بسم اللہ بسم اللہ، نیمچے ہاتھوں میں تھے. نیمچے لے کے سوار ہوئے، چلنے لگے. ایک نے میمنے پہ حملہ کیا، ایک نے میسرے پہ حملہ کیا. اللہ والمیمنہ طول المیسرہ والمیسرہ طول المیمنہ وادارہم کما دوران الرہا. میمنہ میسرے پہ مارا، میسرہ میمنے پہ مارا. ایسا لگ رہا تھا کسی کے ہاتھ میں چکی کا پارٹ ہے، کبھی یوں چلا. بڑی توجہ رکھیے. حملہ کیا تو شہزادی نے سمجھا کے بھیجا تھا کہ وہ پسر سعد کا، عمر سعد کا خیمہ تھا بالکل بیچ میں جو لشکر کا سلام. بڑی آہستہ سے گائے دو چار لوگ. محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. بسم اللہ بسم اللہ. اے توجہ، بسم اللہ. بتا کے بھیجا تھا وہ جو خیمہ نظر آ رہا ہے نا اون، یہ ہے تمہارے ماموں کا دشمن، اور لشکر مارو نہ مارو اس کا سر اتارنا ہے. تو لشکروں میں جو کتابوں کے دیکھے ہوئے مقاتل کے لفظ یہ ہیں کہ بالکل فوکس یہ تھا، ٹارگٹ یہ تھا، ہدف یہ تھا کہ اسے قتل کرنا ہے. کیا بات. تو جب اس کے خیمے ہلے نا، سارے خیمے ایک رسی سے بندے ہوتے تھے، اس کے خیمے میں زلزلہ آیا، فوجیں بھاگی، وہ حملہ کیا ہے جعفر طیار کے پوتوں نے، حیدر کرار کے نواسوں نے. تو اس نے خیمے میں لرز کے پوچھا کیا عباس آ گیا ہے؟ مقتل کے دیکھے وہ جملے یہ ہیں، کیا عباس آ گیا؟ علی اکبر آ گیا؟ کیا نہ عباس آئے نہ علی اکبر؟ یہ زینب کے شہزادے ہیں، حسین کے بھانجے. اب جو باہر آیا دیکھا سر ایسے برس رہے ہیں جیسے بادل سے قطرے ہوئے. جہاد کیا ہے ان شہزادوں نے، سر ایسے برس رہے ہیں جیسے بادل سے. آپ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ذکر میں انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. آپ تو یہ نوجوان میری مدد کرتے رہیں گے، منزل آسان ہو جائے گی، جیسے بارش کے قطرے برس رہے ہوں. اب میں کیا کروں کہ میری خطابت میں وہ دم ہی نہیں ہے جو میر انیس نے 2 مصروں میں کہا ہے. سننے کا ذوق چور جب بھاگتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز گراتا ہے رستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے. تو یہ پسر سعد جب بھاگا نا، خیموں کی رسیاں کاٹ کاٹ کے بھاگ رہا تھا تاکہ خیمے گرے اور ان کے گھوڑے نہ آ سکیں. تو میر انیس نے لکھا بھاگا تنابے کاٹ کے، کیا ہیلا ساز ہے. بھاگا تنابے کاٹ کے، کیا ہیلا ساز ہے. سچ ہے حرام زادے کی رسی ہے، دل جا رہا ہے. حملہ کیا، یہ بھاگا، پلٹے. اب جب کوئی شاگرد حملہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی بڑا کام کرنے جاتا ہے نا، تو استاد سے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لیتا ہے. جناب عباس وہ ٹیلے پہ گھوڑا رو کے کھڑے ہیں اور شاباش بھی دے رہے ہیں، بتا رہے اب ایسا حملہ کرو، اب ایسا حملہ کرو. جناب اون پلٹے، پلٹ کے ہاتھ جوڑے، کہ استاد اجازت ہے، ماموں اجازت ہے، کیا اجازت ہے، کرو حملہ. جو مرزا دبیر نے لکھا ہے وہ آپ کے حوالے کروں. 5 لوگ چاہتے ہیں سننا، آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا. لکھا کیا شمر کا شمار، مارا اگر تو کیا. مصر رائے نہ ہونے پائے. کیا شمر کا شمار، مارا اگر تو کیا. تاج زری عمر کا اتارا اگر تو کیا. وہ جن و انس مار کا آرا اگر تو کیا. چھینا فرات کا بھی کنارا اگر تو کیا. ماموں کیا تخت سلطنت ہے امیر پلید کا. ماموں کہے تو ملک الٹ دوں یزید.
شمر کا شمار مارا اگر تو کیا، تاج زری عمر کا اتارا اگر تو کیا، سینہ فرات کا بھی کنارا اگر تو کیا، او جن و انس مارے کا آرا اگر تو کیا تخت سلطنت ہے امیر پلید کا، ماموں کہیں تو ملک الٹ دوں یزید نہیں، یہ تو میں نے پیش خانی میں سنا ہے مجھے تو بیٹے کے لہجے سے ماں کا لہجہ سمجھانا ہے. چلے 4 مصرے. رجز پتہ ہے جو جانتے ہیں، رجز جب کوئی شہ سوار لڑنے جاتا ہے نا تو دھمکی دیتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، دشمن کو للکارتا ہے، اسے عربی میں رجز کہتے ہیں. جب یہ شہزادہ چلا تو پوری کتابیں چھپی ہوئی ہیں رجز ہائے عاشور کے نام سے کہ عاشور کے دن کس نے، ابوالفضل نے کیا کہا، زہیر نے کیا کہا، حبیب نے کیا کہا. جب یہ شہزادہ آیا سامنے 9 لاکھ ہیں، یہ 2 ہیں. جناب اون کہہ رہے ہیں سیفی لکم وبال والسبط لی یخال البدر من ورائی اتاکم ہلال. جس کی عربی پہ بھروسہ اس سے ترجمہ کرا لیجئے گا. سیفی لکم وبال، یہ میری تلوار نہیں، موت کا وبال بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں، مجھے نہیں پتا پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی چچا، ماموں، ایم پی اے، ایم این اے، کسی بڑے عہدے پر تو بتاتا ہے نا کہ بھائی وہ جو ایم پی ہے نا وہ میرا ماما لگتا ہے، وہ میرا چچا لگتا ہے. مصرع آپ کے حوالے یہ بات اگر سمجھ میں آئی تو مصرع سمجھ میں آئے گا. سیفی لکم وبال والسبط لی یخال. اور سنو شامیو، جو جنت کا شہزادہ ہے وہ میرا ماموں لگتا ہے. میں بالکل جذب کی کیفیت میں آ گیا ہوں. سیفی لکم وبال والسبط لی یخال البدر من ورائی اتاکم ہلال. چاند کے لیے لفظ تو بہت ہے، قمر بھی ہے، بدر بھی ہے، ہلال بھی ہے. ہلال کہتے ہیں پہلی کا وہ باریک سا جو کھجور کی لکڑی، اور بدر کہتے ہیں 14ویں کے پورے چاند، ماہ شب 2 ہفتہ کو 14ویں کے چاند کو پورا نظر آتا ہے. مصرع آپ کے حوالے میں نہ سمجھاؤں گا نہ تشریح کروں گا. یہ صاحب کی سماعتوں کی نظر، مجھے یقین ہے کہ ربی کا یہ بیدار عزادار ماتمدار مصر ظاہر نہیں ہونے دے گا. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب کے شہزادوں نے کہا سانسیں کیوں اٹکی ہوئی ہیں شامیوں، ابھی تو آسمان شجاعت کا ہلال آیا ہے، 14ویں کا چاند تو پیچھے آ رہا. لہجے کی گرج نظر آ رہی ہے. اور خدا کی قسم جس وقت میں نے جو لفظ دیکھے علامہ دربندی نے لکھا سناٹا چھا گیا، تو یہ لہجہ ہے بیٹے کا. اور جس شہزادی کے بارے میں بات کر رہا ہوں ابوالفضل کے لیے بھی اور اس شہزادی کے لیے بھی یہ جملے کتابوں میں ہیں. دونوں کے بارے میں بالکل ایز اٹ از من وان ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں کو آغوش میں بٹھا کر علی نے ایک سوال کیا تھا، بیٹا کہو 1، بی بی نے کہا 1، کہا آپ کہو 2، شہزادی خاموش. کر زینب 2 کی نہیں کہتی، کہا بابا حیا آتی ہے جس زبان سے 1 کہا ہو. علی کے گھرانے کی زبان سے 1 کہا، اس زبان سے 2 کیسے کہوں. اس وقت جناب امیر نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ہی تو سنانا تھا جس کے لیے کہا بیٹا تمہارا، ابوالفضل سے بھی یہی کہا اور شہزادی سے بھی یہی کہا، تمہارے منہ میں تمہارے بابا کی زبان. یہ مغالطہ ہے. مجھے معاف فرمائیے گا اگر کسی کی طبیعت پر گراں گزر جائے یہ بات، ناراض نہ ہوئیے گا. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ میں دوبارہ آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا. جملہ سن لیجئے، بہت اچھا لگتا ہے عقیدت میں کہنا کہ بی بی نے دربار میں خطبہ دیا، علی کے لہجے میں پردہ بنایا آواز کا. مجھے معاف کیجئے گا، عقیدت میں بڑی اچھی بات ہے، شعر کہنے میں، پڑھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آواز کا پردہ ہوتا نہیں ہے. اچھا ماں کا پردہ زیادہ ہے یا بیٹی کا؟ بولے نا، نعرہ لگایا بابا کی
سبحان اللہ کا سیدہ کا پردہ بڑی بی بی کا زیادہ ہے یا جناب زینب؟ انہوں نے تو اپنی آواز میں خطبہ دیا. بے شک بے شک کیا بات ہے. پریشان ہو گئے. اس سے زیادہ تو نہیں نا, مگر اپنی آواز میں خطبہ دیا تو انہیں تو نبی کی آواز میں خطبہ دینا چاہیے تھا. آواز کا پردہ نہیں ہے, یہ بات ہی نہیں ہے. جیسے ہی بی بی نے, بازار تھا, شادیانے بج رہے تھے, جانتے ہیں آپ کیا کہا؟ اس قط سنا ہوا ہے نا فقرہ, اس قط خاموش. اس کے بعد بہت دیر بعد بی بی نے کلام کیا, لیکن درمیان میں ایک جملہ کہا ہے. خاموشی ہوئی, سناٹا, سوئی گرے تو پہاڑ ٹوٹنے کی آواز ہے. اس وقت جملہ کہا, اے ترزت ولایت ابی فی حلقومکم وان جرت الالسنتکم فما قتل الاخی. میں جانتی ہوں اس سناٹے کا مطلب, جملہ ضائع نہ کرنا نہیں والوں, میرے بابا علی کی ولایت تمہارے گلے کی ہڈی بن کے پاس. علامہ احمد شکر حسینی نے 2 جلدوں میں بی بی کتاب لکھی ہے, الشمس الطالعہ, طلوع ہوتا ہوا سورج, بی بی کی ذات پہ. انہوں نے جو جملہ لکھا ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں, جو مقتل کی کتاب ملے اس میں یہ جملہ آپ کو مل جائے گا. جیسی بی بی نے اس کو کہا, سکنت الاجراس, اونٹوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں رک گئیں, سکنت الانفاس فی الصدور, اور سانسیں سینوں میں اٹک گئیں. اس وقت ڈھول تاشوں کی میں بات نہیں کر رہا, ہجوم کے شور کی بات نہیں کر رہا, وہ تو خاموش ہوئے. اونٹ کی گلے میں بے شعور جانور, اور گھنٹی صرف ہوا سے نہیں ہلتی, اونٹ کے گردن ہلانے سے بھی ہلتی ہے. اس کا مطلب ہے جانوروں کو پتا تھا بی بی نے اس کو کہا. پتوں کی سائیں سائیں آنے کی آواز بند ہو گئی, بند ہو گئی. ڈھول تاشے, ہوا رک گئی, فضا رک گئی, خلا رک گئی. دیکھیے میں اگر اشارہ کر کے ایسے کہوں نا کہ خاموش, تو اشارے کی زد میں جو جو آتا رہے گا وہ سمجھے گا مجھے کہا جا رہا ہے. اگر میں نام نہ لوں, اس طرف اشارہ کروں, تو جو جو اپنی طرف اشارہ محسوس کرے گا وہ سمجھے گا مجھے کہا جا رہا ہے. ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں, بی بی نے تو زبان سے کہا ہے. جو جملہ علامہ احمد شکر حسینی نے لکھا, آپ کی نظر کرتا ہوں, اگر یہ فقرہ ضائع ہوگا تو پچھلا سارا جشن ضائع ہو جائے گا. انہوں نے کہا بی بی نے چونکہ نام نہیں لیا, ہوا چلانے والے فرشتے نے سوچا اگر آج ہوا چلا دی تو نوکری نہ چلی جائے. اچھا چلیے پھر میں اس سے بڑا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کائنات میں فضا رکنا, ہوا رکنا, خلا رکنا, یہ ہے تصرف, اور جو تصرف رکھتا ہو اسے ولی کہتے ہیں. زینب نے علی کے لہجے میں اس کو کہہ کے بتایا ہے یہ میری ولایت کی نشانی ہے. کیا بات. کی 3 زیارتیں ہیں. ایک زیارت مفتیہ ہے جو بڑی شورۂ آفاق ہے, یہ جن کا تعارف بھی کرایا ہے نا آپ کو, علامہ علی ربانی خلخالی کا. انہوں نے کئی ہستیوں پہ کتاب لکھی. پریشان تو نہیں ہو رہے, ایک صلوات پڑھ دیں ایسی کہ پتہ چلے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بہت ساری کتابیں انہوں نے شخصیات پہ لکھی. ان میں ایک کتاب جو ابو الفضل پہ لکھی تو شہزادی پہ بھی لکھی, ستارہ درخشان شام. اس میں انہوں نے جو زیارت لکھی ہے, میں نے حوالہ بھی اس لیے دے دیا, جائیے ہونی چاہیے علماء کے بعد دیکھیے گا, نہ ملے تو یہ خادم حاضر ہے. حوالے دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں, کان سے سن کے نہیں. زیارت طویل ہے, میں 3 جملے آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ شہزادی کا مرتبہ کیا ہے. السلام علیکی, السلام علی عقیلت الحاشمیہ واللبوت الطالبیہ وموجزت النبویہ وذخیرت الحیدریہ. کیا بات ہے. کائنات میں 2 مرد ایسے ہیں جن کا کسی بیوی کا نام لینا جائز ہے, ایک باپ, ایک شوہر.
اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا کے گھر اور اذاخانے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس بی بی کا نام ان دونوں شخصیات نے بھی نہیں لیا. جناب عبداللہ بھی عقیلہ کہہ کے پکارتے تھے اور جناب امیر بھی عقیلہ کہہ کے پکارتے ہیں. بڑی توجہ رکھیے. دوسری بات یہ، السلام علی عقیلۃ الہاشمیہ، بنی ہاشم کی عقیلہ پر سلام. واللبوۃ الطالبیہ، کیسے ترجمہ کروں خدا کی بسم اللہ بسم اللہ. 800 نام ہیں علامہ ابن خالوے نے جو شعر کے لکھے ہیں، جو حضرات برمنگھم میں مجلس سنتے رہے، میں ایک حوالہ دے چکا ہوں وہاں. لبوہ اس شیرنی کو کہتے ہیں جو نر شیر کے نہ ہوتے ہوئے سارے شیر کے بچوں کو سنبھال. السلام علی اللبوۃ الطالبیہ، بنی ہاشم کی لبوا پر سلام. میں کوشش کر رہا ہوں بات ذرا سی اوپر آ جائے تو پھر میں جملہ کہوں. واللبوۃ الطالبیہ ومعجزۃ النبویہ، بسم اللہ. مصطفیٰ کے معجزے پر سلام. جناب پہلی شعبان کو علی کے گھر بیٹی نہیں آئی ہے، معجزہ آیا ہے. وذخیرۃ الحیدریہ، یہی ایک جملہ سنانا تھا. دعا ہے بی بی سے کہ میں پہنچا سکوں آپ کے چاہنے والوں تک. علی کے خزانے پر سلام. ایک حدیث ہے جیسے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اگر آپ اجازت دے تو. میرا یقین نعرے سے پڑتا ہے بھائی. نعرہ حیدری. پیچھو نعرہ کو نہیں آیا، پیچھو ایک پچھلے لگائیں گے نعرہ. قربان شاہ جی نعرہ حق دا امام یا یہ صحیح ہے. جیو 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 جیو. توجہ ہے. کس طرف روکا ہے میں نے آپ کو؟ السلام علی ذخیرۃ الحیدریہ، حیدر کے ذخیرے اور خزانے پر سلام. جناب داؤد نے، شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ ایک وقت وہ آیا جب اللہ سے پوچھا الہی لکل ملک خزانۃ این خزانتک، مالک ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، تیرا خزانہ کہاں ہے؟ کہتا ہے نا ملک الناس الہ الناس، میں لوگوں کا بادشاہ ہوں، تیرا خزانہ کہاں ہے؟ کہ داؤد میرا ایک خزانہ ہے، اعظم من العرش وَأَوْسَى مِنَ الْكُرْسِي أَطْيَبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَزْيَنُ مِنَ الْمَلَكُوتِ، جو عرش سے زیادہ عظیم ہے، کرسی سے زیادہ وسیع ہے. اس کرسی سے نہیں، وسع کرسی ہو السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ جو خزانہ ہے کرسی سے بھی بڑا ہے. اطیب من الجنت، جنت سے زیادہ پاک ہے. ازین من الملکوت، اور ملکوت سے زیادہ سجا ہوا ہے. ارض المعرفت والسماء والایمان، اس کی زمین معرفت کی ہے، آسمان ایمان کا ہے، اس میں شوق کا سورج نکلتا ہے، محبت کا چاند نکلتا ہے، ستارے فکر کے ہوتے ہیں، پھل حیا کے لگتے ہیں، درخت حکمت کے لگتے ہیں. اس کے 4 دروازے ہیں، علم ہے، حلم ہے، صبر ہے، وفا ہے. جناب داؤد نے حیران ہو کے پوچھا مالک اتنا بڑا خزانہ رکھا ہوا کہاں ہے؟ کہ یا داؤد الا وحی القلب، یہ خزانہ کچھ اور نہیں ہے، مومن کا دل ہے. آپ نے داد دی بابا کی، سبحان اللہ کا. میں اس پہ حیران ہوں، عرش سے زیادہ بڑا، کرسی سے زیادہ وسیع، جنت سے زیادہ پاک، ملکوت سے زیادہ سجا ہوا مالک. وجہ کیا ہے؟ کہ اس دل میں علی رہتا ہے. جملہ سن لو، جشن ہو جائے گا. ہمارا دل اس لیے خزانہ ہے کہ علی رہتا ہے، علی کا دل اس لیے خزانہ ہے کہ زینب رہتی
بس سے محفوظ رکھے. بھائی یہی حق ہوتا ہے جشن منانے کا. میں بالکل اپنی منزل تک آ گیا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں لا کے ختم کیا. المال والبنون زینۃ حیات والباقیات الصالحات، اور باقیات الصالحات امید کے لیے بھی بہتر ہے اور جزا میں بھی خیر ہے مال اور بیٹوں سے. مجھے فقرہ کوئی نہیں کہنا، جملہ علی کا نہ ہو تو میں مولا جس کے بیٹے کمتر ہوں وہ تو بیٹی کی تعریف بڑھا چڑھا کے کرے، بیٹے حسن و حسین جیسے. اور زینت آپ بیٹی کو کہہ رہے ہیں، جملہ علی کا آپ کے حوالے جشن ختم ہو رہا ہے کہ ان الحسن حسناتی والحسین کراماتی والزینب باقیات الصالحاتی. حسن میری کرامت ہے، حسن میری نیکیاں ہیں، حسین میری کرامت ہے اور زینب میری باقیات ایسے زیادہ ہے مجھے کچھ نہیں کہنا. زینب میری باقیات الصالحات. 11 بیٹے ایک پلڑے میں ہیں. کوئی تو وجہ ہے نا کہ 11 امامتوں کے سامنے جب اس بی بی کا ذکر ہوتا ہے تو امامت کھڑی ہو جاتی ہے. کوئی تو وجہ ہے.